بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم حضرت مولانا صاحب فرمانے لگے بازار میں 2 تیار چیزیں آئی ہیں، بات کو دھیان سے سننا ہوگا، سمجھنا ہے، زندگی کے رخ کو بدلنا ہے، ہزاروں لاکھوں کو سمجھانے کی کوشش میں لگنا ہے۔ ایک بڑے کام کے لیے آپ آئے ہو یہاں۔ 2 تیار چیزیں بازار میں آئی ہے، ایک تیار لباس آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنا سستا ملا کہ سلائی کے بھاؤ میں مل گیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تیار لباس تمہاری معاشرت کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمانوں کا رہن سہن یہ بدلنا نہیں چاہیے۔ معاشرت سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے کی مثال ایک چھلکے کی طرح، چھلکا اصل نہیں ہوتا، اصل مغز گودا ہوتا ہے، لیکن چھلکا ہٹ جائے تو اس مغز اور گودے کی زیادہ حفاظت بھی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چھلکا ہوتا ہے تو اس کا تعارف ہوتا ہے، یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، پہچانتے ہیں۔ مسلمانوں کی معاشرت، رہن سہن، رکھ رکھاؤ، اس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ یہ عمومی اجتماع کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ اجتماع اس لیے ہوتا ہے کہ معاشرت کو صحیح کرو، اپنے رخ کو صحیح کرو، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے رہن سہن۔ صحابہ کی معاشرت کی بنیادیں، اسلامی معاشرت کی بنیاد پاکیزگی، جی، دل بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑا بھی پاک، ماحول بھی پاک، صاف ستھرا، جوان بیٹی کی حفاظت، عورتیں حیا پردے والی، جوان اللہ کے خوف والا، ایک ماحول بنایا تھا۔ مدینہ پاک کے اس ماحول کی برکت سے ساری دنیا آتی تھی اور اسلام دیکھ کر کہتی تھی کہ یہ زندگی ہمیں بھی چاہیے۔ ایسی صاف ستھری زندگی اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان برادری میں اور اپنے شہر میں لانے کی محنت ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پابند کرے، اطاعت پر آئے، جو کہا جائے وہ کریں گے، جیسے کہا جائے ویسے کریں گے۔ کہ صحابہ نے کیسی محنت کر کے دکھائی کہ اللہ کو پسند آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت پر آتے ہی اللہ کی مدد آئی اور پھر واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے، جا کر اپنے آقا سے کہہ دینا اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا۔ ہاں، قربانی پر جب ایک معتد بھی عملہ قربانی پر آئے گا تو اللہ کو رحم آئے گا، پھر اللہ اپنی قدرت سے انتظام کریں گے۔ ایک محنت ہے، صاف ستھری محنت، ساری دنیا کے سامنے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کر، کوئی چھپ چھپا کر نہیں، کوئی اسکیم نہیں بنائی جا رہی، کوئی تنظیم نہیں بنائی جا رہی، بلکہ سارے انسانوں کی ہدایت کو سوچا جا رہا ہے، سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور سب کے سب جنت میں چلے جائیں، دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں، الجھنیں، دشمنیاں، بیماریاں جو مسلط ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حالات آتے ہیں۔ مدینہ پاک میں آپ نے سب سے پہلا جو عنوان بنایا تو اعلان کیا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقی، کہ جو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لے گا اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دے گا۔ حالات کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ناراض ہے تو حالات خراب ہے۔ اللہ کیوں ناراض ہے؟ کیا اعمال بگڑے ہیں؟ اعمال کیوں بگڑے ہیں؟ کہ یقین بگڑا ہے، اور یقین کیوں بگڑا ہے؟ کہ یقین کی محنت چھوٹ گئی، یقین کے بنانے کی محنت چھوٹ گئی۔ سب سے پہلی محنت ایمان کی محنت ہے۔ انسان ایماندار بنتا ہے تو پھر وہ وفادار بنتا ہے، جو بے ایمان ہوگا وہ وفادار کیسے بنے گا؟ وہ تو بے ایمانی پر تلا ہوا ہے۔ ایمان والا، یعنی ایمان والا تو عمل والا۔ کیسے عمل؟ اجے اس کا ایک عمل انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
ماں کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا. اف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. ماں باپ ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. اسلام نے سکھایا ہے. صحابہ نے زندگی میں عملی طور پر نمونہ پیش کر کے بتایا کہ میں سینکڑوں میل تک اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر ان کو لے کر آیا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہوئے جو تکلیفوں کی لہر آئی تھی, تکلیفیں ماں پر آئی تھی, اس کے ایک لہر کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. ماں کے مقام کو جانتے ہو؟ ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی جنت اللہ نے. باپ جنت کا دروازہ ہے. اطاعت کی حالت میں باپ کو تم نے ایک نگاہ ڈال کر دیکھا تو اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. باپ کے مقام کو سمجھتے ہیں؟ بڑا بھائی, مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے. بہنوں کا میراث میں حق ہے. اولاد کے ساتھ شفقت کرو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللعین. شریف آدمی اپنے بیوی کا اکرام کرتا ہے, کمینہ اور ذلیل آدمی اپنی بیوی کی توہین کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور نواسا یا نواسی آپ کے گردن اور پیٹھ پر آ جاتے, آپ سجدہ لمبا کرتے, اپنے نواسے اور نواسی کو نیچے اتارنا پسند نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھتے ہیں اور وہاں اتنے بڑے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں اور اپنے نواسے کو اتارنا پسند نہیں کر رہے ہیں. شفقت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کہا فلاں علاقے کا گورنر بننا ہے, جاؤ تم کو وہاں کا امیر بناتا ہوں. سواری پر سوار ہو کر تیار ہو کر آ گئے. پرچہ دینے کو تھے, اتنے میں گھر کا کوئی بچہ آیا, فوراً اس سے کھیلنے لگے, پیار کرنے لگے. حضرت عمر وہ سواری پر انتظار کرتے کرتے کہنے لگے آپ اتنے بڑے امیر المومنین ہو کر بچوں سے اس طرح پیار کرتے اور کھیلتے ہیں؟ تو پوچھا کیا تم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے, اس طرح نہیں کھیلتے ان کے ساتھ؟ کہا نہیں میں تو کام میں مشغول ہوں. پرچہ نکال کے پھاڑ کے پھینکا کہ جا تو چلا جا, جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا وہ امت پر کیا رحم کرے گا. اخلاق سکھائے, نرمی سکھائی, برتاؤ سکھایا, پڑوسی کے حقوق بتلائے. یہ جو اجتماع ہے نا وہ حقوق کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ایک اللہ کا حق ہے, ایک بندوں کا حق ہے کہ عبادت میں مسلمان با کمال تو مسلمان اخلاق میں بھی با کمال. میرا پڑوسی بیمار ہے, کون سے مذہب کا ہے یہ نہیں پوچھنا, اپنے پڑوسی کی عیادت کے لے جاؤ. ہمارا پڑوسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کے پاس پہنچے. یہودی ہے, دشمن ہے اور وہ لڑکا بیمار ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو تو صحیح, جب اس کے پاس پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ کہیں اس کے انتقال کا وقت ہو تو کلمہ پیش کیا. آپ کی صحبت میں وہ لڑکا آتا تھا, اس نے فوراً ابا کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. وہ بچے نے کلمہ پڑھا, آپ گھر سے نکل رہے تھے اور خوشی سے آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. ہمارے حضرت فرمانے لگے احسان کے 3 درجے. احسان کرنے والوں پر احسان کرنا کتنا ادنا درجہ ہے. انہوں نے ہم پر احسان کیا, ہم نے بھی کر دیا. کسی نے ہم پر احسان نہیں کیا, اس پر احسان کرنا یہ درمیانی درجہ ہے. اور لوگوں نے ہمیں اذیت دی, تکلیفیں پہنچائی, ان پر احسان کرنا یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. 20 سال ہو گئے دشمن قریب آنے کو تیار نہیں. فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا دشمن ساتھ کھڑے ہیں, سارا مال, ایک بڑی وادی جانوروں سے بھری ہوئی ہے, ایسے چھوٹے بڑے جانور, پوری وادی بھری ہوئی, جنگل.
آپ نے دیکھا تو وہ دشمن بھی اس کو دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا اچھا لگ رہا ہے؟ کہا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. اتنا جانور کسی کے ہو جائے؟ کہا جا تیرے ہو گئے. سارا دے دیا ان کو. تو وہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ یہ کام تو نبی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمارے نبی نے دشمنوں کو جو نوازا ہے، آج ہم اپنے اپنوں کو وہ نوازنے پر نہیں آ رہے. ہاں، دشمنوں کا خیال، دشمنوں کا اکرام، دشمنوں پر احسان. تم کرو ہمارا نقصان اور ہم کریں تم پر احسان. اللہ اکبر. ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ ہوگا تب جا کر اللہ تم سے ہدایت کا کام لے. تکلیف دینے والے، اذیت پہنچانے والے، اگر تمہارے دلوں کے اندر ان کے لیے ذرہ برابر بھی انتقام کا جذبہ ہوگا تو اللہ تم سے ہدایت کا کام نہیں لے. ہم چاہتے ہیں کام کریں اور تکلیف دینے والوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. فرمایا اذیتوں سے گزارے بغیر عزتوں تک نہیں پہنچایا جاتا. تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، حالات سے گزارا جاتا ہے. گھبرانا نہیں، حالات آتے ہیں. ہم پر کیا حالات آئے ہیں؟ صحابہ پر کیسے بڑے بڑے حالات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین ہیں، عملہ سامنے تھا. حضرت خباب آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ خباب، آؤ کرسی پہ بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کرسی کے زیادہ حقدار تو بلال ہے. اس کرسی کے زیادہ حقدار تو بلال ہے. اللہ اکبر. تو حضرت خباب کہنے لگے بٹھا رہے ہو مجھے اور تعریف کر رہے ہو بلال کی، کیا باتیں سمجھ میں نہیں آئی؟ میں کہا جی ان کی قربانی زیادہ ہے. کہا اچھا بات قربانی کی ہے تو سنو، جب بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور چٹان رکھی جاتی تھی، اس وقت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور میرے پیٹھ اور آگ کے درمیان کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا خباب تم ہی قربانی میں زیادہ آگے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ، تم ہی کرسی پہ بیٹھ جاؤ. جو لوگ قربانی دے رہے ہیں، عملہ قربانی دیتے دیتے یہاں تک آیا ہے، پرانے، ہم ان کا ادب احترام کریں گے، ان کا اکرام کریں گے. ہمارا پورا اجتماع چاہے 2 دن کا کیوں نہ ہو، لیکن 2 دن میں وہ برتاؤ دکھائیں کہ آنے والا اگر دشمن بھی آیا اس ماحول میں تو اس کے ان اعمال کی جاذبیت اس کو اسلام کی طرف کھینچ لے آئے، اس کام کی طرف کھینچ کر لے آئے. یہ ہمارا مجمع، پورا کا پورا مجمع، یہ جن اعمال پر ہوگا. اب عصر میں لوگ آئیں گے، مغرب میں لوگ آئیں گے، کل پورا دن لوگ آتے رہیں گے، دعا تک آئیں گے، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کا برتاؤ، آپ کا احسان، آپ کا اکرام ان کو متاثر کرے گا. بلکہ اگر میں اللہ کی قسم کھاؤں تو مبالغہ نہیں ہوگا. اگر ہمارا عملہ مجمع آنے والوں کا اکرام اور احسان کر لے گا نا تو ہمارے بیان سے بھی زیادہ ان کو متاثر کرے گا. مسلمانوں کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، مسلمانوں کے برتاؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ. تو بازار میں 2 چیزیں آئی ہیں. ایک تو چیز تیار لباس آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی معاشرت بدل جائے، اور فرمایا بازار میں تیار غذائیں آئی ہیں تاکہ مسلمانوں کی عبادت اور دعائیں مردود ہو جائیں. چوکنا رہنا، یہ نہیں کہ جو چیز آئے سامنے بس شروع ہو جاؤ، نہیں، بہت غور کرنا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، کون سی چیز کھانا چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانا چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے آ کر کوئی چیز پیش کی، بھوکے تھے، کھانے لگے. جیسے ہی کھائے فوراً پوچھا. انہوں نے کہا بھائی میں جہالت میں کہانت کیا کرتا تھا، ان لوگوں پر احسان کیا تو ان لوگوں نے مجھے یہ دیا. اپنے حلق میں انگلی ڈال ڈال کے اس کو نکالا، وہ لقمہ نکلنے کو تیار نہیں، معدہ خالی تھا. پانی پیٹ میں اتار کر اس کو نکالتے رہے. لوگوں نے کہا ابو بکر تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے، جان نکل جاتی. کہا آخری لقمے کے ساتھ
خطرے کے ساتھ چاہے میری جان بھی نکل جاتی لیکن میں اپنے پیٹ میں حرام کو باقی نہ رکھتا. مسلمان کا خون بھی پاک ہونا چاہیے، حلال پاکیزہ روزی. اس لیے اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھنا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کو عبادت یقین کیا کرو. علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے ملیں، ملاقات کریں، ان کی قدر کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کے جذبے تیار کریں. ایک حافظ قرآن ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو گئی، ایسے لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. ماں باپ کے لیے کہا جائے گا کہ بچے کو کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، اور ماں باپ سے کہا جائے گا جنت کے درجوں میں چڑھتا چلا جا. ایسا تاج، ایسے لباس والدین کو بھی ملیں گے جو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے دل میں انسانوں کا درد ہوتا ہے. ان کو غم ہوا، کسی کام سے جا رہے تھے، چلے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں تو اس قبر پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. تو عرض کیا یا اللہ آپ قادر ہیں، چاہے عذاب دے چاہے رحمت اتارے، لیکن ابھی عذاب تھا ابھی رحمت، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، پوچھنا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عیسیٰ یہ تھا تو گناہگار، اس لیے میں اس پر عذاب کر رہا تھا، لیکن آج ہی اس کے بچے نے مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے رحم آیا کہ میں اپنے بندے کو عذاب دوں اور میرے بندے کا بچہ مجھے رحمان الرحیم سے یاد کرے. اس کے بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ سوچو تو صحیح، ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ کو رحم آ جائے. اس لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ مسجدوں کے اندر جہاں ایمان کے حلقے لگے وہاں مسلمان بڑی عمر کے کیوں نہ ہو وہ بھی اپنا قرآن سیکھے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے مکتب میں داخل کرے. جو دین کا علم سیکھ کر نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. دین کا علم کیسی بڑی نعمت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم بنو. ہم سے تبلیغ والے نہیں کہہ رہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے بھائی تبلیغ والے کہہ رہے، نہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے عالم بنو. دوسرے نمبر پر یا تو طالب علم بنو، ان سے علم لو، ان کی مجلسوں میں با ادب با وقار ان کے ساتھ بیٹھنے والے بنو.